ہر انسان کی دو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کے رزق کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو۔ نمبر دو، وہ چاہتا ہے کہ ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو، جو بھی اس کا مقصد ہو۔ اگر آپ کی بھی ایسی دو خواہشیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم جسٹ آپ کے ساتھ 2 رکعت نفل کا ایسا عمل پیش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز دن بدن آپ کی روزی کے اندر ترقی ہوگی، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ العزیز اس مقصد کے اندر آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی احمد قادری۔ جیسے کہ شروع کے اندر میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہر انسان 2 بڑی خواہشیں رکھتا ہے۔ یہ ہر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے میرا رزق میں اضافہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر مقصد کے اندر کامیاب ہوں، اور یہ کوئی ایسی غیر شرعی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے رزق میں اضافہ ہوگا تو انسان کے اپنے حالات اچھے ہوں گے، مقصد میں کامیاب ہوگا تو وہ جو چاہے گا اس کو ضرور مل جائے گا۔ یہ کوئی ایسی کوئی غیر شرعی بھی نہیں ہے، اور ہر انسان کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج اس ویڈیو کے اندر ہم جسٹ 2 رکعت کا نفل آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام رزق کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ہر مقصد میں بھی کامیابی ہوگی۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے پہ آجائے، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا روحانی بک کا یہ چینل یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ چلتے ہیں ہم 2 رکعت نفل کے اندر۔ دیکھیں آپ نے 3 چیزیں کرنی۔ ایک تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ کس وقت پڑھنا ہے؟ اشراق کے وقت۔ اشراق کا وقت کون سا ہے؟ صبح کی فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اشراق کے وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وقت چاہیے کہ ہم نفل نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں انشاءاللہ العزیز ہمارے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ رزق کے اندر اضافہ ہوگا تو ہمارے مختلف مقاصد جو ہے وہ حل ہو جائیں گے ضرور بھی ضرور۔ تو آپ نے سب سے پہلے اشراق کے وقت کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت 2 رکعت نماز نفل حاجت کی آپ نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 3ویں پارے میں آخری 10 صورتوں کے اندر سیکنڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، یہ آپ نے 11 مرتبہ پہلی رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح رکعت پوری کر کے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ آپ کی نماز ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، سلام پھیلے، اس کے بعد آپ نے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ اسم اعظم جو آپ کی سکرین کے اوپر آ گیا پڑھنا ہے۔ کون سا؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ انتہائی کا پاورفل اسم اعظم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پچھلی کئی ویڈیو کے اندر آپ کو سامنے بھی یہ ویڈیو شیئر کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ذات خود یہ انتہائی پاورفل، کہ میں نے اس کے بہت سارے عملیات کیے ہیں، تو یہ سب سے پاورفل اسم اعظم مجھے لگا۔ باقی بھی اسم اعظم ہر شخص کو اسم اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بہت سارے بزرگ بتلاتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم، ہر بزرگ کی جو ہے اپنی اس پہ تجربات ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو تجربات کے اندر یہ اسم اعظم سب سے پاورفل ہے۔ تو جب نماز آپ 2 رکعت مکمل کر لیں گے، اس کے بعد 1100 مرتبہ 1111 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کی، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اور جب وظیفہ شروع کرنا ہے اس سے پہلے جو اسم اعظم شروع کرنا ہے، اول آخر درود شریف، میں نے آپ کو بتایا 11 مرتبہ آپ نے درود شریف اول آخر درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو عمل ہے یعنی 2 رکعت نماز نفل اور اسم اعظم، یہ آپ نے 7 دن پڑھنا ہے لگاتار، ٹھیک ہے؟ اور منگل والے دن ٹیوزڈے کو شروع نہیں کرنا، باقی کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے، اور ٹیوزڈے پہ ہی ختم نہیں کرنا، ٹیوزڈے سے شروع نہیں کرنا، ٹیوزڈے پر ختم نہیں کرنا، باقی کسی دن بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام بکثرت پڑھنے ہیں۔ کون سے؟ یا معطی یا وہاب، ٹھیک ہے؟ یا معطی یا وہاب، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے 7 دن، یہ جو عمل ہے 2 رکعت نفل کا، یہ 1 مہینے کے اندر آپ نے 7 دن پڑھنا لگاتار۔ اگر آپ سے دن چھوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ نیو کنٹینیو کریں گے، وہیں سے شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر مثال کے طور پہ 3 دن آپ نے پڑھا، کسی وجہ سے چھوٹ گیا، تو اب دوبارہ پھر شروع سے 1 سے شروع کریں گے، 7 دن لگاتار کرنا ہے، 1 مہینے میں 1 دفعہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ الذی امید ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مقصد میں بھی کامیابیاں مل جائے گی. آپ کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کے بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے رزق میں سے اضافے کے لیے چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہے یا معطی یا وہاب، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ اس کو پڑھ سکیں. وہی بات ہوتی ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنا آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کاروبار میں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، تمام لوگ اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز چند دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے رزق کے اندر اضافہ فرماتا ہے اور کیسے آپ کے ہر مقصد کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے ایک آسان سا رزق کی ترقی کا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کر دیا. امید کرتے ہیں آپ کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.